وأحسن منك لم تر قط عينا وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء نماؤں نے جنا ایسا نہ آنکھوں کو دکھا ایسا نماؤں نے جنا ایسا نہ آنکھوں کو دکھا ایسا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، آج 2 اکتوبر 2025 ہے. مہاراشٹر کے اورنگ آباد ضلع کے سلوڑ شہر کے سہارا سٹی کی مسجد منظور الہی، یہاں پر چل رہے مکتب تحفظ القرآن. یہاں پر میں ہوں اور ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بچے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری لگن کے ساتھ میں ایگزام دے رہے ہیں. اب وہ ایگزام کون سا ایگزام ہے اور اس کے ذریعے سے بچوں کے اندر کون سی چیز کو بیدار کیا جا رہا ہے، تو اس مکتب کے جو ناظم ہیں، اس مسجد کے جو امام ہیں حافظ صدیق صاحب ہمارے ساتھ میں موجود ہے. آئیے ان سے جانتے ہیں. حافظ صاحب، آج ماشاءاللہ ایگزام چل رہا ہے اور تمام ہی بچے بہت ہی پرسکون اور اچھے انداز میں بیٹھ کر پیپر حل کر رہے ہیں، تو یہ ایگزام کس بنیاد پر لیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، ایگزام اس بنیاد پر لیا جا رہا ہے کہ تحفظ ختم نبوت کے لیے جو آج کے دور کے اندر جو ہے تو فتنے جو ہے تو پیدا ہو رہے ہیں، اور جو ہے تو جیسے شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، گوہر شاہی کا فتنہ ہے، مرزا احمد غلام احمد قادیانی کا فتنہ ہے، کئی سارے جو ہے تو فتنے آج دنیا کے اندر جو ہے تو جنم لے رہے ہیں. اور اس ایگزام کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ فتنے جو ہے تو ختم ہو، اور جو ہے تو سب سے پہلے یہ بات جو ہے تو دلوں کے اندر بسائی جائے کہ اس دنیا کے اندر جو ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اللہ کے نبی نے خود فرمایا، لا نبی یا بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا. آج کے دور میں جتنے بھی جو ہے تو جو جھوٹے جو ہے تو نبوت کا دعویٰ کرنے والے جو ہے تو پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں، کذاب ہیں. اسی لیے جو ہے تو ان کے دعووں میں آ کر، ان کے فتنوں میں آ کر جو ہے تو اپنے ایمان کو جو ہے تو ختم نہیں کرنا ہے. اسی بنیاد پر جو ہے تو یہ ایگزام رکھے ہوئے ہیں کہ اس میں جو ہے تو بچے اپنی آخرت کو سنوارے اور جو ہے تو اپنے آخری نبی کو پہچانے، اور جو ہے تو کون سے نبی جو ہے تو آنے والے ہیں، اور جو ہے تو امام مہدی جو ہے تو ان کا ظہور کب ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے تو کب آئیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہے تو اس پرچے کے اندر ہیں، اور بچوں نے جو ہے تو ماشاءاللہ حل کر رہے ہیں پرچے. اسی لیے جو ہے تو یہ پرچہ اور ایگزام رکھا ہوا ہے. ناظرین، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کا ذہن کورا کاغذ ہوتا ہے، یعنی بلینک پیپر ہوتا ہے، اس پر جو نقش کر دیا جائے وہ زندگی بھر جو ہے تو ویسا ہی ہوتا ہے. اسی وجہ سے اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پر ختم نبوت کوئز لیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے سے بچوں کے ذہن میں یہ نقش کر دیا جا رہا ہے کہ پیارے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے، جو بھی اب نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے. تو یہی مقصد ہے اس ایگزام لینے کا. حافظ صاحب، یہ اس کی تیاریاں اس ایگزام کی کب سے شروع کی گئی تھی؟ اس کی تیاری الحمدللہ جو ہے تو 15 دن سے چالو تھی. 15 دن پہلے جو ہے تو بچوں کو ایک پرچہ دیا گیا تھا یاد کرنے کے لیے، اور جو ہے تو ان سے کہا گیا تھا کہ جو ہے تو اس پرچے کے اندر سوالات ہیں، کم سے کم 30 سے 35 سوال ہیں. ابھی سوالوں کو جو ہے تو منہ زبانی یعنی جو ہے تو حفظ جو ہے تو اس کو یاد کرنا ہے بغیر دیکھے. ابھی فی الحال کتنے بچے ایگزام دے رہے ہیں؟ ابھی فی الحال میں الحمدللہ 60 سے 65 بچے جو ہے تو ایگزام دے رہے ہیں. اپنے مکتب میں کتنی کلاسز چلتی ہے؟ الحمدللہ پوری جو ہے تو 12 کلاسیں چلتی ہے دن بھر میں، صبح سے شام تک. قاعدے کی کتنی ہوتی ہے؟ قرآن کی کتنی کلاسز ہوتی ہے؟ قرآن کی جو ہے تو 5 ہوتی ہے، اور قاعدے کی جو ہے تو 5 یا 6 ہوتی کلاس. جی ماشاءاللہ. معلمین کتنے ہیں اپنے پاس؟ معلمین الحمدللہ جو ہے تو 5 ہیں ابھی فی الحال میں، اور انشاءاللہ جو ہے تو تعداد کتنی ہے اپنے مکتب میں؟ تقریباً جو ہے تو 200 کے لگ بھگ میں. اچھا. اور جتنے بھی معلمین ہیں ان کی تنخواہ کے بارے میں کیسا نظام ہے، کیسا سسٹم ہے آپ کے پاس؟ الحمدللہ جو ہے تو اچھا نظام ہے. جو ہے تو مہینے کی جو ہے تو بچوں سے فیس جمع کی جاتی، اور جو ہے تو سارے معلموں کی جو ہے تو پیمنٹ ہوتی ہے اس سے. ابھی کمیٹی کے ذمہ داران کو اس ایگزام کی خبر تھی یا نہیں تھی؟ ہاں جی تھی. فی الحال ابھی کمیٹی مسجد کے ذمہ داران کچھ دکھائی نہیں دے رہے، ہو سکتا ہے کئی مصروفیت کی وجہ سے. ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ اپنے
मोहल्ले का जो मकतब है उसका कोई प्रोग्राम हो और मोहल्ले की मस्जिद के जो कमेटी के लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद ना रहे, ये गैर जिम्मेदाराना बात लगती है। इसके ज़रिए से बच्चों के अंदर भी हौसला नहीं बढ़ता है। अगर मस्जिद के कमेटी के लोग इस प्रोग्राम में जो मकतब है जो छोटा समझा जाता है लेकिन उसका बड़ा काम बहुत बड़ा होता है, इसलिए कि उनके ईमान को और उनके अकीदे को इस जगह पर दुरुस्त किया जाता है। तो बताइए सबसे बड़ा काम हुआ कि नहीं हुआ है? हम अहमियत देते हैं स्कूल के प्रोग्राम को, हालांकि वहां भी देना चाहिए लेकिन उससे ज्यादा हमने वहां देना चाहिए जहां पर हमारे बच्चों के ईमान को, कुरान को, अकीदे को दुरुस्त किया जा रहा है। और वहां के जो मौलमीन होते हैं उनकी भी हौसला अफजाई करना चाहिए ताकि वो बढ़ चढ़कर, उनके पास जो खजाना है इल्म का, वैसे तो वो मोहताज नहीं है, तमाम मौलमीन जो मकतब में पढ़ाते हैं वो तो फी सबीलिल्लाह अपने इल्म के खजाने को बच्चों पर लुटा रहे हैं और लुटाते हैं, लेकिन हमारे हौसला अफजाई करने से उनके अंदर और शौक और जज्बा पैदा होगा और उन्हें अपनी कदर महसूस होगी कि हमारी कदर करने वाला कोई है। तो नाज़रीन, यहाँ पर एग्जाम चल रहा है, आइए बच्चों से भी जानते हैं कि वो जो एग्जाम दे रहे हैं वो किस चीज़ का एग्जाम दे रहे हैं। यहाँ के इस तहफ़ीज़ुल कुरान मकतब के मौलमीन ने उन्हें जो तैयार किया है वो किस तरह से तैयार किया है, क्या वो सिर्फ पेपर के हद तक तैयार किया गया है या ज़हनी एतबार से भी तैयार किया गया है। आइए जानते हैं। यहाँ पर बच्चे बहुत सारे बैठे हुए हैं, किसी भी बच्चे से हम खड़े करते हैं। बेटा खड़े हो जाओ। आप, आपका नाम क्या बेटा? फरहान। फरहान, अच्छा आप एग्जाम किस चीज का दे रहे हैं, कौन सा पेपर है? खत्म नबूवत का। खत्म नबूवत। खत्म नबूवत यानी क्या है? ये जो नबी, झूठे नबी होने का दावा करते हैं, उनके ऊपर से ये पेपर थे। अच्छा, तो खत्म नबूवत यानी कौन सी नबी पर नबूवत खत्म हुई है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अब इनके बाद में जो भी, जैसे शकील बिन हनीफ नबी होने का दावा कर रहा है, तो क्या वो नबी है? नहीं, ये झूठे हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, ये नबी है? नहीं। नहीं है। अच्छा, कुछ सवालात जो आप हल कर रहे हैं उसमें से सवाल करता हूं मैं आपको जी। कि किस सूरत की इब्तिदाई 10 आयत जो पढ़ेगा वो दज्जाल के फितने से बचा लिया जाएगा? जवाब सूरतुल कहफ। सूरतुल कहफ। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर में पैदा हुए? मक्कातुल मुकर्रमा। शाबाश। किस शहर में इंतकाल हुआ? मदीना मुनव्वरा। शाबाश। अकीदा खत्म नबूवत से क्या मुराद है? जवाब इस बात को दिल से तस्लीम करना कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। उम्मत मुस्लिमा में सबसे पहला नबूवत का झूठा दावा करने वाला कौन था? कज़्ज़ाब अस्वद अंसी। माशाल्लाह। बेटी, आप इससे क्या समझते हैं कि अब जो भी नबी होने का दावा करे तो क्या उसे नबी तस्लीम कर लेंगे? जी नहीं। जी नहीं। माशाल्लाह। आपका नाम क्या है बेटा? अरफात। अरफात। अच्छा, आप यह तहफ़ीज़ुल कुरान जो आपका मकतब है वहाँ पर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं क्विज़ का, तो क्या नाम है इस क्विज़ का? खत्म नबूवत। खत्म नबूवत। क्या समझा है आपने खत्म नबूवत क्विज़ को लेकर? हमने ये समझा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई भी नबी नहीं आने वाला। अच्छा, और अगर कोई नबी होने का दावा करे तो वो झूठा है सबसे बड़ा। अगर वो कोई करिश्मा बता दे? ये सब गलत है। ये सब गलत है। अगर वो हवा में उड़कर बता दे? ये सब गलत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि पानी में वसल्लम चलकर बता दे? ये भी गलत है। तो नबी नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। अच्छा, सबसे पहले पैगंबर का नाम क्या है? जवाब सबसे पहले पैगंबर का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। सबसे आखिरी पैगंबर का नाम क्या है? जवाब सबसे आखिरी पैगंबर का नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, हजरत मेहदी कहाँ पैदा हो गए? जवाब हजरत मेहंदी मदीना मुनव्वरा। मेहदी कितने साल तक हुकूमत करेंगे? जवाब मेहंदी 7 साल। हजरत मेहदी का ज़हूर पहले होगा या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल पहले होगा? हजरत मेहंदी का नुज़ुल पहले होगा। माशाअल्लाह। आखिरी नबी कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी के बाद में यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में कोई नबी आएगा? नहीं आएगा। अगर कोई बोलता है मैं नबी हूँ, वो हवा में उड़कर भी बताता है, पानी में चलकर भी बताता है, या फिर किसी और को हवा में उड़ा देता है, या कोई हाथों से करिश्मा करता है तो या पानी बरसा देता है, तो क्या वो नबी हो जाएगा या खुदा हो जाएगा? नहीं। वो कितना भी कुछ भी करे तो क्या वो हो सकता है? वो अपने हाथों से कुछ भी निकाल कर बता दे आपको, नबी हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? वो झूठा है। तो फिर आखिरी नबी कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो समझाया जा रहा है वो क्या समझाया जा रहा है जी? कहाँ रहते हैं? और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी आएगा क्या? नहीं आएगा।
تو یہ اس میں سمجھایا گیا ہے آپ کو کہ یہ جو ایگزام لینے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اور کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ کیا سچا ہے جھوٹا ہے، وہ کچھ بھی بتا دے، کوئی بھی کرشمہ بتا دے، سمجھ میں آیا، تو سچا ہے جھوٹا ہے. تو یہ اس کے ذریعے سے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. تو ناظرین، جو ختم نبوت کوئز مکتب تحفیظ القرآن میں لیا جا رہا ہے، تو یہاں پر 30 سوالات ہیں پورے. اب ان 30 سوالات کے جوابات ہم 3 بچوں سے پوچھے گئے جن کے سرپرست حضرات نے ان پر محنتیں کی اور انہوں نے اچھی طریقے سے یاد کر لیا. تو پہلے کے جو 10 سوالات ہیں ہم جانیں گے. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ شہزاد. شہزاد سے جانیں گے. اچھا، سوال ہے پہلا، ایمان کسے کہتے ہیں؟ جواب، زبان سے اقرار کرنے اور دل سے تصدیق کرنے کو ایمان کہتے ہیں. اچھا، سوال نمبر 2 ہے، اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ جواب، 5 ہے. سوال نمبر 3 ہے، اور کون سے ہیں؟ پہلا کلمہ، نماز، حج، زکات. اچھا، سوال نمبر 4 ہے، اللہ نے جو 4 کتابیں نازل فرمائی ہے ان کے نام بتائے. زبور، تورات، انجیل، قرآن مجید. اچھا، قرآن مجید کس نبی پر نازل ہوا ہے؟ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اچھا، سوال نمبر 6، پیغمبر کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچاتے تھے. اچھا، انہیں کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر. پیغمبر. سوال نمبر 7 ہے، سب سے پہلے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. سوال نمبر 8 ہے، سب سے آخری پیغمبر کا کیا نام ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، سوال نمبر 9 ہے، کس پیغمبر کو اللہ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. سوال نمبر 10 ہے اور آخری سوال ہے آپ سے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ مکۃ المکرمہ میں. ماشاءاللہ، یہ 10 سوال شہزاد سے مکمل ہو چکے ہیں. اب 11ویں سوال سے 20ویں سوال تک ہم کسی اور کو ڈھونڈتے. بیٹا کھڑے ہو جاؤ، نام بتائیے. عرفات. عرفات. اچھا، آپ سے سوال نمبر 11 سے 20 تک سوال کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جواب دے سکتے ہیں؟ یس. ماشاءاللہ. تو سوال ہے آپ کا 11ویں نمبر کا، کس سورت کی ابتدا 10 آیات جو پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا؟ سورہ الکہف. سورہ الکہف. ماشاءاللہ. سوال نمبر 12 ہے، عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس بات کو دل سے تسلیم کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. ماشاءاللہ. سوال نمبر 13 ہے، امت مسلمہ میں سب سے پہلا نبوت کا جھوٹا دعوے کرنے والا کون ہے؟ جھوٹا دعویٰ کرنے والا. قذاب اسود انسی. کذاب اسود انسی. اسود انسی. شاباش. سوال نمبر 14 ہے، تحفظ ختم نبوت کے لیے لڑی گئی جنگ کے سب سے پہلے سپہ سالار کون ہے؟ ان کا نام؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. ماشاءاللہ. چلیے اگلا سوال ہے آپ سے، سوال نمبر 15 کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں کتنے جھوٹے نبیوں کے پیدا ہونے کی خبر دی ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں. کریں گے. سوال نمبر 16 ہے، کیا کوئی شخص عبادت و ریاضت کے ذریعے نبی بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے اسے ہی نبی بناتا ہے. اور کیا اب نبی پیدا ہوں گے؟ ہرگز نہیں. ہرگز نہیں پیدا ہوں گے. چلیے سوال نمبر 17 ہے، موجودہ دور میں عیسیٰ اور مہدی ہونے کا جھوٹا دعوے دار کا نام کیا ہے؟ قذاب شکیل احمد خان بن حنیف کا. سوال نمبر 18 ہے، جھوٹا شکیل بن حنیف کہاں رہنے والا ہے؟ دربھنگہ بہار کا رہنے والا ہے. اچھا. سوال نمبر 19 ہے، کیا کذاب شکیل بن حنیف کو ماننے والے مسلمان ہیں؟ ہرگز نہیں، اس کو ماننے والے کافر ہو جائیں گے. اچھا. سوال نمبر 20 اور آخری ہے آپ سے، حضرت مہدی کا نام کیا ہوگا؟ جواب، حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا. ماشاءاللہ. آپ کا نام بولیے بیٹا. یاسر. یاسر. اچھا، آپ سے سوال نمبر 21 سے 30 تک کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھے سے جواب دینا. سوال نمبر 21 ہے، حضرت مہدی کہاں پیدا ہوگے؟ جواب، مدینہ منورہ. مدینہ منورہ. سوال نمبر 22 ہے کہ حضرت مہدی کتنے سال تک حکومت کریں گے؟ جواب، 7 سال. اچھا. اگلا سوال ہے 23 نمبر کا، حضرت مہدی کا ظہور پہلے ہوگا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول پہلے ہوگا؟ جواب، حضرت مہدی کا ضرور پہلے ہوں گا. سوال نمبر 24 ہے، حضرت عیسیٰ کا نزول کس شہر میں ہوگا؟ جواب، حضرت عیسیٰ کا نزول دمشق میں ہوں گا. سوال نمبر 25، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنے سال دنیا میں رہیں گے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 یا 45 سال دنیا میں رہیں گے. سوال نمبر 26 ہے، قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی؟ جواب، جب زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہیں گا تب قیامت ہوگی. سوال نمبر 27، دجال کی سواری کیا ہوگی؟ جواب، دجال کی سواری ایک سفید گدھا ہوں گا.
سوال نمبر 28 ہے، دجال کو کون قتل کرے گا؟ جب دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ سوال نمبر 29، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے کیسے نازل ہوگے؟ جو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کاندھوں پر رکھ کر اتریں گے۔ ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 30، اہل قرآن کا فتنہ کیا ہے؟ اہل قرآن منکرین حدیث ہے، حدیثوں کو نہیں مانتے۔ ماشاءاللہ، یہ 30 سوالات پورے مکمل ہو چکے ہیں، اور جن بچوں کے سرپرست یعنی پیرنٹس حضرات نے ان پر محنتیں کی ہے، ان کو اس طرح سے یہاں پر یاد ہے۔ لیکن اپنے بچوں کے سرپرست جو دھیان نہیں دیتے، اپنے دنیائی کاروبار کے اندر مصروف ہے، اس لیے جو تو بچے جو تو ناکام ہو جاتے ہیں، بچے فیل ہو جاتے ہیں، بچوں کو جو تو یاد نہیں رہتا۔ اس لیے ہم معلموں سے اپن گزارش ہے کہ بچے جو بھی لے کے آئے مکتب کے اندر سے، مدرسے کے اندر سے گھر کے اوپر لے کر آئے، تو اپنے سرپرست سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر دھیان دے۔ بچے میں دیکھا جا رہا ہے کہ بچوں کے اوپر، اپنی اولاد کے اوپر دھیان نہیں ہے، اس لیے جو تو بچے گمراہی کے اندر پھنستے جا رہے ہیں، گمراہی کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، جو تو بڑے بڑے موبائلوں کے اندر گمراہ ہو رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی اولاد کے اوپر دھیان دیں۔ ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفظ القرآن منظور مسجد کا مولانا اعجاز۔ آج ہم نے بچوں کا پروگرام رکھا تھا پرچے کا، ختم نبوت کوئز۔ اس لیے اس سے پہلے بچوں کو ہم نے 8-15 دن پہلے بچوں کے پرچے دیے تھے، اس کو یاد کرایا، بچوں نے گھر پہ بھی یاد کرا، لیکن بہت سے والدین حضرات نے بچوں پر توجہ دی ہے، کس نے توجہ دی، کس نے نہیں دی، کس نے پرچے کو صحیح طور پر پڑھا، اور بعضوں نے یہاں تک کہ پرچے کو پڑھا بھی نہیں، اس کی بے عزتی کری۔ ہونا چاہیے تھا کہ سبوں نے بچوں کو یاد کرانا تھا۔ مولانا مستقیم معلم منظور الہی مسجد سارا سٹی۔ الحمدللہ آج 2 اکتوبر بروز جمعرات کو بچوں کا ایک پرچہ رکھا گیا تھا اپنے نوئس کے عنوان پر۔ الحمدللہ ہم نے اس پرچے کو 15 دن پہلے بچوں کو تقسیم کیا، اور بچوں نے الحمدللہ 15 دن میں پرچے کو یاد بھی کیا، اور معلموں نے اس پرچے پر بہت محنت کرائی۔ اس پرچے سے سمجھا جا رہا ہے کہ آنے والے جو فتنے ہیں، جیسے مثال کے طور پر شکل میں حنیف، جو جتنے فتنے آ رہے ہیں، تو اس پرچے کے ذریعے بچوں کے اندر یہ معلومات ہو کہ بھئی آخری ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ جتنے جھوٹے دعوے کر رہے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں، کذاب ہیں۔ ناظرین، ابھی مکتب تحفظ القرآن میں بچوں سے جو کوئز چل رہی ہے، اس کوئز کے تعلق سے سوال کیا گیا۔ کچھ بچوں نے بہترین انداز میں، صحیح انداز میں، اپنے انداز میں بھی جواب دیا۔ وجہ یہ تھی کہ ان بچوں نے محنتیں کی، اس کے پیچھے ہو سکتا ہے ان کے والدین کی بھی محنت ہو، کہ جب انہیں 15 دن پہلے یہ پیپر ان کے پاس دیا گیا، وہ گھروں پر گئے، گھروں پر جانے کے بعد میں ان کے والدین یعنی سرپرست حضرات نے اس پرچے کو دیکھا، پرچے کو دیکھ کر ان سے ان 15 دنوں میں سوالات اور جوابات پوچھتے رہے، جس کی وجہ سے ان بچوں کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ وہ ہمارے سوال کرنے پر جواب دے سکیں، اور انہوں نے جواب دیا۔ اور یہی ہوتا ہے والدین اور سرپرست حضرات کی غلطیاں، کہ جب انہیں مکتب کے ذریعے سے کوئی ایگزام کا پیپر دیا جاتا ہے تو وہ گھر پر اس کا مطالعہ اسٹڈی نہیں کرتے ہیں، اور بچوں کے اندر اس پیپر کی صلاحیت اور قابلیت پیدا ہو جائے اس کے لیے کوئی قدم نہیں بڑھاتے ہیں، جس سے بچوں کے اندر وہ ایمانی بیداری پیدا نہیں ہوتی ہے، اور بچے یہ دیکھتے ہیں کہ اس پرچے کے تعلق سے ہمارے سرپرست حضرات میں کوئی ایسا دکھائی نہیں دے رہا ہے، جس کی وجہ سے بچے بھی اس کو ایزی لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ اس پرچے کے بارے میں ان کو کوئی فکر نہیں ہے، تو وہ بھی اس کو ایزی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ مکتب سے جو ملنے والا پیپر یا پرچہ ہوتا ہے وہ ایمان اور عقیدے کو درست کرنے والا ہوتا ہے، قرآن کے علم کو آگے بڑھانے والا ہوتا ہے، یہ لیکن سرپرست حضرات کی کاہلی کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ یہاں کے معلموں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہاں پر ہم مکتب میں قرآن بچوں کو پڑھاتے ہیں یا قاعدہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور جس طرح سے پڑھاتے ہیں
اس کے بعد دوسرے دن جب ان کا سبق سنا جاتا ہے تو ویسا ہی ہوتا ہے جیسا انہوں نے یاد کیا تھا، ویسا نہیں ہوتا ہے جیسا ہم نے پڑھایا تھا۔ تو اب یہاں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ مکتب تحفیظ القرآن ہو یا کوئی بھی مکتب ہو، ان مکتب کے پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کے والدین ان پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اگر دنیاوی تعلیم کے حساب سے اگر بات کی جائے تو بچوں کو ہوم ورک کے لیے بٹھانے کے لیے ماں باپ سختی کرتے ہیں، کیونکہ اس کی اہمیت والدین کو پتا ہے کہ دنیا میں اگر رہنا ہے تو اس میں انہیں کامیاب ہونا ہے۔ تو کیا دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اس علم میں نہیں ہے کیا؟ ان سرپرست حضرات سے میرا یہ سوال ہے، کیا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم لائے تھے یہ وہ علم نہیں ہے کیا؟ اگر ہے تو کیا اس علم میں دونوں جہاں کی کامیابی ہے یا نہیں ہے؟ جس علم پر آپ زیادتی کرتے ہیں وہ علم دنیاوی حد تک ہے، یعنی دنیا کی آنکھ بند ہو گئی، اس کا معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ وہ علم ہے جو کم پیسوں میں، کم روپیوں میں، خوب محنتوں کے ساتھ میں معلمین مکاتب میں دیتے ہیں، یہ آنکھ بند ہونے کے بعد بھی اس کا اجر ثواب اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا اور پتہ چلے گا۔ اور اسی علم کے تعلق سے لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے۔ وجہ یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے بچے صحیح اور غلط میں فرق کرنا بھول رہے ہیں اور انہیں فرق کرنے کی تمیز نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس ہی دینی علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مکتب میں پڑھنے والے جو بچے ہیں انہیں گھر پر آ کر ان سے پوچھیں کہ آپ کو آپ کے مکتب کا کون سا ہوم ورک دیا گیا ہے اور آپ نے اب تک کیا سیکھا ہے، اور ہا کہاں سے ادا کرتے ہیں، الف کہاں سے ادا کرتے ہیں، اور الف کو حمزہ کب کہا جاتا ہے۔ اور یہ علم سے آپ بالکل خالی ہیں، کیونکہ آپ اس علم کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ آپ نے قرآن سیکھا نہیں سیکھنے کے زمانے میں، لیکن جب بچے مکتب میں سیکھ رہے ہیں تو کم از کم ان کے ذریعے سے سیکھ لیں۔ یہاں کے جو معلمین ہیں انہوں نے افسوس ظاہر کیا ہے کہ جو بھی مکتب سے جو بھی پروگرامات ہوتے ہیں اور سرپرست حضرات کے پاس میں جاتے ہیں، سرپرست حضرات اس پر کوئی نوٹس نہیں دیتے ہیں، تو یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، بچوں میں بھی اس کی اہمیت پیدا نہیں ہوگی۔ تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے کہ ختم نبوت کوئز یہ بہت ہی اچھے طریقے سے کامیاب ہوا ہے، اور اب جب بچے گھر پر آئیں گے تو بچوں سے آپ بھی سوال کریں اور آپ بھی بچوں سے سیکھیں کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے اور ختم نبوت کوئز لینے کے پیچھے کیا مقصد ہے اور اس کا پیپر کیوں دیا گیا ہے، کس بات کو لے کر تمام علماء اکرام، ائمہ اکرام فکر مند ہیں، تو اس بات کو جاننا سب کے لیے ضروری ہے۔ وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء نہ ماہوں نے جنا ایسا نہ آنکھوں کو دکھا ایسا، نہ ماہوں نے جنا ایسا نہ آنکھوں